والدین کا بھی اسی طرح لازمی ہے۔ ایک شخص نے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کی بد اخلاقی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس عورت کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا ہے؟ مطلب کیا تم نے اپنی والدہ کا جو تم پر احسان ہے اس کا بدلہ چکا دیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اسے کندھے پر اٹھا کر حج کروایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی خدمت کا کچھ بھی واپس نہیں کیا۔ مطلب اس نے یہ احسان جتایا کہ میں نے اپنی والدہ کو جو ہے وہ اپنے کندھے میں بٹھا کر حج کروایا، مطلب بہت بڑا احسان کر دیا۔ تو اب میری والدہ جو ہے مجھے ڈانٹتی ڈپٹتی ہے، تو یہ شکایت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص لے کر آیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب اسے بار بار ماں کے احسانات یاد دلائے گئے تو اسے احساس ہو گیا کہ ماں اگر زیادتی بھی کرتی ہے تو اسے برداشت کرنا اس پر لازم ہوگا۔ مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ سمجھایا کہ تو کتنے بھی اس پر احسانات کر لے، لیکن تو اس کا شکریہ اور اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا تو اس کے تیرے پر احسانات کہ 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، کہ تو جو ایک کروڑ جو تو نے اس کے پیٹ میں دی ہے، تو تمام زندگی بھی اس کو اپنے قدم پہ اپنے جو ہے وہ کندھوں پہ اٹھا کے رکھے اور نیک کام کرتا رہے، تب بھی تو اس کا ایک کروڑ جو تو نے اس کے پیٹ میں بدلی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ کیفیت قرآن مجید ہی کی ایک آیت سے واضح ہو جاتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک یا دو تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو ہرگز اف تک نہ کہنا اور ان کو کبھی نہ جھڑکنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنی بدسلوکی اور نافرما برداری عام ہے کہ ہم نے کئی گھروں میں دیکھا کہ والدین اگر بوڑھے ہو گئے یا اگر کھانس رہے ہیں کسی تکلیف کی وجہ سے تو توبہ نعوذ باللہ یہ الفاظ نکالتے ہیں کہ گھر میں اس کوڑے نے جو ہے ہماری زندگی اجیرن کر دی، اس نے ہمارا جینا جو ہے وہ حرام کر دیا، پورے دن جو ہے وہ کھانستا رہتا ہے۔ یہ توبہ نعوذ باللہ اس قسم کے الفاظ جو ہے ادا کرتے ہیں، اپنے وقت کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی آج جو تم کسی پوزیشن پر ہو، آج جو اللہ نے تمہیں اس قابل کیا ہے تو وہ کس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، کس کا مطلب مضمون منت، اس بات کو ہم جو ہے شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے دین ایمان کا جو ہے دشمن، تو ہم سے ہر وہ کام کرواتا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا۔ تو یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے، والدین کی نافرمانی جو ہے یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے، تو ہمیں اس کی چال کو سمجھنا چاہیے اور ہر حال میں جب بھی اللہ نہ کرے ہمارے دل میں والدین کی نافرمانی کا خیال آئے تو فوراً ہمیں جو ہے وہ لاحول پڑھنی چاہیے، اعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، تاکہ اس شیطان مردود سے ہمیں جو ہے نجات حاصل ہو۔ اس کی نوبت تو اس وقت آتی ہے جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، یعنی اگر وہ تم کو کسی قسم کی تکلیف بھی دیں تو تمہارا فرض ہے کہ تم ان کے ہر عمل کو خندہ پیشانی اور خوش خلقی کے ساتھ قبول کرو۔ ان کو جواب میں جھڑکنا قرآن مجید میں منع کیا ہے، مطلب جھڑکنے سے کیا مراد ہے؟ ان کو جواب بھی نہیں۔ اب والدین آپ کو کہیں گے بیٹا یہ چیز جو ہے وہ لا کے دو، آپ کہیں گے بیٹی لا دو، تو یہ جھڑکنا ہے اور نافرمانی ہے۔ اور جس عمل سے قرآن نے منع کیا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا ہے خدا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس نے اپنی ماں یا باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ وہ ذلیل۔ اب آپ فرمائیں دیکھیں کہ کون فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، وہ ذات مبارک کہ جس کے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، جس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اس احسان کا بدلہ ہے جو انہوں نے پرورش کی صورت میں کیا۔ احسان کا احسان رکھنا اور اس کا بدلہ ادا کرنے کی عادت گھر سے شروع کی جاتی ہے۔ جب کوئی شخص یہ محسوس کر لے کہ اس نے کسی کے احسان کو محسوس کرنا اور اس کا اچھا بدلہ ادا کرنا ہے تو وہ دوسروں کی عنایات کا بھی شکر گزار ہونا سیکھ لیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اس نے سلوک سے پیش آتا ہے تو اس کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ کوئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے یا کسی بھی چیز میں آپ کی مدد کرتا ہے تو ایک اصول سمجھایا گیا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے دوست احباب، ہمارے گھر والے جو ہمارے ساتھ احسانات کرتے ہیں یا ہماری ہیلپ کرتے ہیں، تو ہمیں ان کا جو ہے تھینکس ادا کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور اس طرح کے طرز عمل میں مشکوری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ کسی عنایت، مہربانی اور احسان کا مشکور ہونا اور اس کا بہتر بدلہ دینے کی تربیت ہر مسلمان کو زندگی کے ہر مرحلے میں میسر آتی ہے۔ لوگ اپنے والدین پر آنے والے اخراجات کے بارے میں بھی سوال کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے موٹی بات یہ ہے کہ جب تم کسی پر احسان کرتے ہو تو پھر وہ کھلے دل کے ساتھ کرو۔ قرآن مجید نے اس بات کو یوں ارشاد فرمایا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، ان کو جواب دیجئے، مطلب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، ان کو جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار تمہارے والدین۔ البقرہ، سورہ بقرہ کی یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک مسلمان کے نیک اعمال میں ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی ہے، اور جب وہ خدا سے دعا کرتا ہے تو اس کی بہترین ترکیب اسے یوں سکھائی گئی، مطلب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ والدین کے لیے دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور یہ سکھایا کہ اے پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح کہ وہ میرے بچپن میں مجھ پر فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود یہ دعا ہمیں قرآن پاک میں سکھا رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے کس طریقے سے دعا کی جائے کہ اے پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح کہ وہ میرے بچپن میں مجھ پر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر پوچھنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ مطلب اگر میں نیک سلوک کروں تو کس کے ساتھ کروں، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون، مطلب اس کے بعد کون؟ تو ارشاد ہوا تیری ماں۔ دوسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ فرمانے کا مقصد یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ والدین میں سے والدہ کی زیادہ اہمیت ہو گئی ہے، وہ نہیں، لیکن ایک اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے جو ہے حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ والدہ کا حق تم پر زیادہ ہے، کیونکہ باپ کی بنسبت جو ہے وہ والدہ جو ہے وہ بچی کی پرورش میں بہت زیادہ اس کا مطلب رول پلے ہوتا ہے، اس کا جو پارٹ پلے ہے وہ بنسبت باپ کی، کیونکہ باپ تو صبح سے لے کے شام تک جو ہے اپنی روزی کمانے کے لیے باہر جاتا ہے، تو ماں جو ہے اس کو اس کا خیال کرنا، اس کو نہلانا دھلانا، اس کی مطلب پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا، جو ماں کا جو ہے رول پلے تربیت کے حوالے سے جو ہے زیادہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی جو ہے وہ ماں کی زیادہ اہمیت بیان کی گئی۔ ماں باپ کی عزت کرنا، ان کی دلجوئی، احسان کا اعتراف کرنا، اس کا احسان رکھنا ایک ایسی تربیت ہے جو ہر شخص کو حسن خلق میں ملتی ہے۔ ماں باپ سے برداشت اور بزرگوں کی عزت کا سبق زندگی کے ہر مرحلے میں کام آتا ہے، قطع نظر اس کے کہ ماں باپ اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات سمجھائی کہ اتنی چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کی ممتا ایسی دی ہے اور والد کا دل ایسا دیا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی اولاد کے لیے، اولاد خواہ کیسی بھی ہو، وہ اولاد کی بدنصیبی ہے اگر وہ نافرمانی کرتی ہے، کہ اتنے واضح احکامات آنے کے بعد بھی اگر وہ نافرمانی کرتی ہے تو وہ اپنا انجام جو ہے سمجھ لے۔ لیکن والدین پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نظر کرم ہے کہ وہ پھر بھی اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کا رسول ہم سے اس بات پر جو ہے وہ راضی ہو جائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔